السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی کے زیر اہتمام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف، تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی، اشرف التفاسیر المعروف تفسیر نعیمی کا سلسلہ وار درس چل رہا ہے اور یہ آج کا ہمارا 12واں سیشن ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تفسیر پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، اور آج سے ایاک نعبد کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ایاک نعبد یعنی ہم تجھ ہی کو پوجیں، ہم تیری ہی عبادت کریں، ہم تیری ہی پرستش کریں۔ ایاک خاص طور پر تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں۔ اس آیت کا تعلق گزشتہ آیتوں سے یعنی اس سے پہلے آیتوں سے چند طرح سے ہے۔ اولاً اس طرح کہ شروع سے اب تک حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور جباری اور ملکیت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مقصود تھا کہ اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، کیونکہ احسان کی وجہ سے انسان اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے، یعنی اطاعت کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، اور خوف اور ڈر سے طاعت سربسجود ہوتا ہے، یعنی خوف اور ڈر سے وہ عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے۔ لہذا حکم ہوا کہ تم کہو ایاک نعبد، اے میرے بندو تم کہو کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا لب تک عبادت کی دلائی تھی، اب عبادت کا صریح حکم فرمایا۔ دوسرے اس طرح کہ حق تعالیٰ نے اس سے اپنے 5 نام بیان فرمائے، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک۔ گویا یوں فرمایا کہ لہٰذا ہم تمہارے اللہ ہیں، پھر تم کو پالا، لہٰذا ہم رب ہیں، تو تم نے گناہ کیے، ہم نے چھپائے، پس ہم رحمان ہیں، تم نے توبہ کی، ہم نے مغفرت فرمائی، پس ہم رحیم ہیں، تم ہمارے قبضے میں ہو اور جزا اور سزا کا دن بھی آنے والا ہے، لہٰذا ہم مالک ہیں، پس اے بندے تو ہماری عبادت کرو، اور عبادت کا مستحق وہی ہے جس میں یہ 5 صفتیں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کہو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تیسرے اس طرح کہ انسان کے 3 ہی حال ہیں، گزرے ہوئے، موجودہ اور آنے والے، اور تینوں حالوں میں انسان رب کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ جب موجود نہ تھا تو اس نے موجود کیا، یعنی جب کسی کا ایگزسٹنس نہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزسٹ کیا، جب کمانے کے قابل نہ تھا اس نے رزق دیا۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا یا بچہ تھا اس وقت کمانے کے قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس وقت بھی اس کو رزق دیا، اس کو لفظ اللہ اور رب نے بیان کیا، پھر یعنی اس چیز کو، رزق دینے کو اور پرورش کرنے کی صفت کو اللہ اور رب کے لفظ نے بیان کیا۔ پھر موجودہ حالت میں ہر آن ہر طرح رب کے محتاج ہیں، اس کا ذکر رحمان اور رحیم میں فرمایا۔ پھر آئندہ قبر اور حشر میں رب ہی کے محتاج ہیں، اس کو بیان کیا مالک یوم الدین نے۔ تو ان آیات نے بتا دیا کہ اے انسان تو ہر حال میں، ہر حالت میں رب کا محتاج ہے۔ اب فرمایا گیا کہ جس کے کرم سے تجھ کو ہر وقت ضرورت تھی اور رہے گی تو اسی کی عبادت بھی کر۔ تفسیر: علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کلام کی روش چند طرح بدل گئی۔ اولاً یہ کہ اب تک خدا کا ذکر اس کے ناموں سے تھا، اب اس کو خطاب کیا گیا ہے۔
دوسرے اب تک اللہ ہی کا ذکر تھا، اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا۔ تیسرے اب تک رب تعالیٰ کی صفت کا ذکر تھا، اب بندے کی صفات کا ذکر ہوا، لیکن اس طرح کہ ایاکا پہلے اور نعبدو بعد میں۔ ایاکا کو اس لیے پہلے رکھا گیا تاکہ اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جائیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خصوصیت کا معنی پیدا ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، خاص اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالیٰ قدیم ہمیشہ سے موجود ہے، ہم حادث بعد میں پیدا ہونے والے، جو پہلے سے ہو اس کا ذکر پہلے اور جو بعد میں ہو اس کا ذکر بعد میں۔ نیز اس میں اس بات کی بھی تعلیم ہے کہ جب انسان اپنا بھی اور رب کا بھی ذکر کرے تو رب کا ذکر پہلے کرے۔ نیز اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ عبادت کرنے والے کی نیت خالص رب کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ دنیا کے دکھانے کی، کیونکہ جو شخص ریا سے عبادت کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ خدا کا عابد نہیں بلکہ اس کا عابد ہے جس کو دکھا رہا ہے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو بہت روتے ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ دریافت کی، فرمانے لگے کہ مجھے خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا، کہ زبان سے تو کہہ رہا ہوں ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اگر میرے قلب میں، میرے دل میں ذرہ بھر ریا ہوئی، دکھاوا ہوا، تو خدا کا حکم ہوگا کہ تو جھوٹا ہے۔ ارے کم بخت، مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں میرے سامنے ہاتھ باندھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کہ زبان سے کہتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجتے ہیں، اور دل میں کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس قول میں سچا کرے، آمین۔ خطاب کا صیغہ اس لیے لایا گیا، خطاب یعنی مخاطب کرنے کی کا جو لفظ ہے اس لیے لایا گیا کہ بندہ اس وقت اپنے رب کو حاضر ناظر جانے، کہ گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد، گویا کہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا، اور اب خدا کی صفت بیان کرنے کی برکت سے بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو گیا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے۔ نیز اب تک خدا کی صفتوں ہی کا بیان تھا، اور اب عرض و معروض ہے۔ صفتوں کا بیان غائب کے صیغے سے اچھا ہوتا ہے، اور عرض و معروض حاضر کے صیغے سے اچھا ہوتا ہے۔ ایک ضروری نوٹ بھی سماعت کر لیں کہ نماز میں کسی کو خطاب کر کے کلام کرنا جائز نہیں، اگر کوئی ایسا کرے تو نماز جاتی رہے گی، سوا اللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے۔ اس طرح کہ یہاں کہتا ہے ایاک نعبد، اور تحیات میں کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جس طرح رب کو راضی کرنے کی نیت کرے، اسی طرح سے اس کے محبوب علیہ السلام کو بھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کا ادب کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ عبد، نعبد، عبد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اظہار عجز، یعنی عاجزی اظہار کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے عام راستے کو عربی محاورے میں طریق معبد کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر ایک کے پیر کے نیچے آتا ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ بات مذکور ہے۔ اصطلاح شریعت میں یا یہ عبادت سے بنا ہے یا عبودت سے۔ عبادت کے معنی ہے عابد بننا، اور عبودت کے معنی ہے عبد بننا۔ یا تو یہ معنی ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم تیرے ہی بندے بنتے ہیں۔ قرآن شریف میں عبد 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مخلوق جیسے عبادا لنا اولا بأس شدید، مملوک جیسے من عبادکم مطیع، من عبادکم، اور مطیع کے معنی میں بھی جیسے انہ کان عبدا شکورا، اور فنا فی اللہ کے معنی میں بھی جیسے اسری بعبدہ۔ مخلوق کا سب سے بڑا کمال عبدیت ہی ہے، اس لیے کلمہ طیبہ میں اور عبدہ و رسولہ میں اللہ کا بندہ صحیح ہونے کے 2 رکن ہیں: اغیار سے خالی ہو کر
یار کا کاشانہ ہو، اس کی فرما برداری میں لذت محسوس کریں۔ ایک شرط ہے کہ اللہ کے پیاروں سے دلی محبت رکھے۔ عالموں سے علم، کاتبوں سے کتابت، شاعروں سے شعر ملتے ہیں، بندوں کی صحبت سے بندگی ملتی ہے۔ عبادت کی اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی کو خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر کے اس کی اطاعت کرنا۔ جب تک یہ نیت نہ ہو تب تک اسے عبادت نہیں کہلائے گا۔ اب بت پرست بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے، وہاں بھی پتھر ہیں یہاں بھی پتھر، لیکن وہ مشرک ہے اور ہم موحد ہیں، مسلمان موحد ہیں۔ ہندو اپنے دیوتاؤں اور رام چندر وغیرہ کو مانتا ہے، مسلمان نبیوں ولیوں کو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مشرک ہو گیا اور یہ موحد رہا؟ فرق یہی ہے کہ وہ انہیں الوہیت میں حصہ دار مانتا ہے، ہم ان کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ بہرحال عبادت بہت سی قسم کی ہے، یعنی عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ سب کے سب عبادتیں ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جو جائز کام بھی رب کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آدمی رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پالے تو یہ بھی عبادت ہے اور ان میں ثواب ملتا ہے۔ یہ کلمہ ان سب کو شامل ہے۔ اس طرح بندہ بننے کی بہت سی صفتیں ہیں۔ رب کی رضا میں راضی رہنا، اس کی نعمت پر شکر کرنا، اس کی بلا پر صبر کرنا اور اپنے عقائد درست کرنا، غرض کے اپنے میں بندوں کے سے صفات پیدا کرنا، یہ سب معنی بھی اسی کلمے میں آ گئے ہیں۔ عبد کو جمع کے صیغے سے فرمایا گیا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اکیلا حاضر نہیں ہوا اور نہ صرف اپنی عبادت لایا ہوں بلکہ تیرے سب بندوں کے ساتھ ہوں، جن میں انبیاء، اولیاء، صالحین سب ہیں۔ اگر میری عبادت قبول نہ ہو تو ان کے طفیل قبول فرما لے، کیونکہ جو موتی خریدتا ہے وہ ڈورے کو واپس نہیں کرتا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جو شخص خراب اور عمدہ مال ملا کر فروخت کرے تو خریدار یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا لے لے اور برا واپس کر دے، بلکہ وہ کل لے لے گا یا کل واپس کر دے گا، اور ہر ایک کی عبادت بارگاہ الہی سے واپس نہیں ہوتی۔ تو نیکوں کے طفیل امید ہے کہ ہم بدوں کی بھی وہاں رسائی ہو جائے۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص رب کی عبادت اکیلا ہی کرے، جب بھی یہ سمجھ کر کرے کہ مجھ سے پہلے بہت سے مقبول بندے اس کام کو کر گئے ہیں اور اب بھی کر رہے ہوں گے، میں اپنے کو ان میں شامل کرتا ہوں۔ مثلا ایک آدمی نیت خیر سے یہ سمجھ کر اپنے بچوں کو پالتا ہے یا نوکری کرتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے تو اس کا کام عبادت ہے۔ اس وقت یہ نیت کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اہل و عیال کی پرورش فرمائی اور دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام نے بھی رزق حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذریعے اور پیشے اختیار کیے ہیں، میں بھی انہی کے اتباع میں یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے جمع کا صیغہ یہاں بھی صادق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی کاموں کو خود کیا تاکہ یہ کام سنت بن جائیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ایاک نعبد، کیونکہ ہزاروں بندے اس سے پہلے عبادت کر چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی کر رہے ہوں گے، نیز اس کے ساتھی فرشتے بھی حق تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھنے میں اگرچہ اکیلا معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں بہت سو کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی کو سلام کرے تو بھی السلام علیکم یعنی تم سب پر سلام ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ ہر عبادت مسلمانوں کے اجتماع کا مقام ہے کہ بغیر جماعت عبادت ناقص ہوتی ہے۔ تفسیر صوفیانہ: صوفیہ کرام کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں فقط اللہ کو راضی کرنا منظور ہو۔ اگر جنت لینے کے لیے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کی تو وہ عبادت کیا ہوئی؟ ایک قسم کا بیوپار ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد،
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہماری عبادت سے مقصود صرف تیری ہی ذات ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی نیت میں کہا جاتا ہے کہ واسطے اللہ کے، یہ نہیں کہتے کہ واسطے جنت کے یا واسطے جہنم کے سے بچنے کے۔ نیز جو شخص جنت کے حاصل کرنے یا دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ اپنی عبادت کا نتیجہ قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جنت دوزخ کا معاملہ قیامت کے بعد ہے۔ لیکن جو صرف رب کے رضا کے لیے کرتا ہے، اس کا مقصد آج بھی حاصل ہو گیا، لہٰذا یہ نفع میں رہا۔ عبادات کی روح، عبادات کی روح یہ ہے کہ انسان غرور یعنی دھوکہ سے سرور یعنی خوشی کی طرف منتقل ہو جائے، غرور سے سرور کی طرف منتقل ہو جائے، دھوکے سے خوشی کی طرف منتقل ہو جائے، اور دنیا کی تاریکی سے نکل کر حق کے نور اور مشاہدہ جمال میں پہنچ جائے، کیونکہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ایک اندھیرا ہیں اور دین نور ہے۔ دنیا میں بے چین ہے اور عبادت میں چین ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم جانتے ہیں کہ کفار کی باتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچتا ہے، اس کا علاج یہ ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ معلوم ہوا کہ عبادت دنیاوی تکلیفوں کا علاج ہے، لہٰذا جس عبادت میں یہ بات نہ ہو وہ بالکل بے جان ہے۔ نیز جس چیز سے اپنا پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس سے وہ ناراض ہو وہ کام گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیبر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند پر نماز قربان کر دینا عین عبادت تھی۔ اگر نماز چھوڑنے میں اس کی رضا ہے تو چھوڑنا عبادت ہے، اور پڑھنے میں اس کی رضا ہے تو پڑھنا عبادت ہے۔ آفتاب نکلتے وقت نماز پڑھنا گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہیں۔ اعتراضات، یہاں چند اعتراضات وارد ہو رہے ہیں، ان کا جواب بھی سن لیں۔ پہلا اعتراض، جب اللہ تعالیٰ غنی یعنی سب سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے تو اسے اپنے بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے، اور انہیں عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟ بندوں کو عبادت کا حکم کیوں دیا گیا؟ ہم بھی بلا وجہ عبادت کی مشقت میں کیوں پڑھیں؟ جواب، رب کو ہرگز ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو خود ضرورت ہے۔ قالین یا قیمتی بستروں پر بیٹھنے کے قابل وہی ہوگا جس کا جسم گندگی سے آلودہ نہ ہو، گندا آدمی اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں۔ حق تعالیٰ کی جنت نہایت پاک صاف ستھرا ہے، صاف جگہ ہے، اس کے قابل وہی ہے جو خود پاک صاف ہو۔ دنیا کی مشغولیت ہمارے قلب کو گندا بنا دیتی ہے۔ عبادت رحمت کا پانی ہے، عبادت اس کا سائیکل ہے جس سے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر عبادت سے صفائی نہ ہوتی رہے تو آخر کار یہ آئینہ بالکل سیاہ ہو کر کالا ہو کر کسی قیمت کے قابل نہ رہے، یعنی اس کی جو کوئی بھی قیمت نہ باقی نہ رہے۔ نیز دشمنوں میں گھرا ہوا انسان جب ہی محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی اسی وقت محفوظ رہ سکتا ہے جب یا تو وہ خود ہی قدرت والا ہو یا کسی قدرت والے کو پکڑے۔ ہم کمزور ہزاروں دشمنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان، نفس امارہ، دنیاوی الجھنیں، برے یار وغیرہ سب کے سب ہمیں گھرے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ قدرت والے حق تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، اور یہ عبادت تعلق ہی ہے۔ نیز پردیسی کو اپنے پردیس کے ذکر سے چین ملتا ہے۔ ہماری روح پردیسی ہے، عبادت میں اس وطن کا ذکر ہے، اس لیے اس کو اس سے چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عضو میں یعنی ان کے ایک باڈی پارٹ میں زخم تھا کہ جس کی وجہ سے اس عضو کو کاٹنے کی ضرورت تھی، مگر سخت تکلیف کی وجہ سے ہمت نہ پڑتی تھی۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے تو کاٹ دیا گیا، اور اس کو ان کا احساس بھی نہ ہوا، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ آریوں کے اعتراض، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم سب رب ہی کی عبادت کرتے ہیں اور موحد ہیں، حالانکہ وہ کعبہ کی طرف سر جھکاتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں سے بڑھ کر مشرک ہوئے، کیونکہ وہ تو ایک پتھر کو پوجتا ہے اور یہ ہزاروں پتھروں کی عمارت کو پوجتے ہیں۔ اگر مسلمان کہیں کہ ہم کعبہ کو خدا نہیں جانتے تو ہندو بھی مورتی کو خدا نہیں سمجھتا، بلکہ اپنا دھیان یکسو رکھنے کے لیے ایک پتھر کو سامنے رکھ لیتا ہے۔
جواب، اس کا جواب نماز کی نیت میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ نیت میں یہ کہا جاتا ہے نماز واسطے اللہ کے، منہ کعبہ شریف کی طرف۔ معلوم ہوا کہ نماز کعبہ کے لیے نہیں، نماز تو اللہ کے لیے ہے، صرف جہت مقرر کرنے کے لیے کعبہ کی سمت تجویز کی گئی ہے۔ اگر نماز کعبہ کے لیے ہوتی تو جس طرف کعبہ کا پتھر پہنچتا ادھر ہی مسلمان جھک جاتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ غلاف کعبہ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، اگر وہاں کا کوئی پتھر بلکہ ساری عمارت پنجاب میں رکھ دی جائے تو کوئی بھی ادھر سجدہ نہ کرے، لیکن ہندو کا یہ حال ہے کہ جدھر اس کی مورتی ادھر ہی پجاری کا سر۔ معلوم ہوا کہ اس کا سر مورتی کے لیے جھکا اور مسلمان کا سر رب کے لیے، بلکہ خوف اور سفر کے نفل میں جدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا ہو جائے گی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پھر فرق یہ ہے کہ بندہ ہندو پتھر کسی انسان کے نام پر بناتا ہے، رام چندر، کالی مائی، دیو، مہادیو کے نام پر وغیرہ وغیرہ، اور اس شخص کو خدا کا شریک اور خدائی میں حصہ دار مانتا ہے، اور یہ سمجھ کر اس پتھر کی طرف سر جھکاتا ہے کہ جس کا یہ پتھر ہے اس میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ کعبہ شریف میں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ اس جگہ کا نام ہے۔ اگر کوئی عمارت بھی نہ بھی ہو تو بھی نماز اسی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی۔ یہ عمارت تو اس جگہ کا نشان ہے۔ جب پہاڑ پر اور تہ خانوں میں نماز پڑھتے ہیں اس حالت میں اس عمارت کا کوئی بھی حصہ سامنے نہیں ہوتا ہے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ کعبہ کی صرف رخ ہوتا ہے، کعبے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں وہ۔ اعتراض، چاہیے کہ تم آریوں کی عبادت کو صحیح مانو کیونکہ یہ کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، صرف رب کا نام لیتے ہیں، اور تم بھی رب کا نام لیتے ہو، مقصد رب کو یاد کرنا، جس طرح چاہو کر لو۔ جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت ہی وہی سچی ہے کہ جس کی تعلیم حق تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعے دی گئی ہو۔ اپنی عقل کی تجویز کی ہوئی کوئی عبادت نہیں ہے۔ مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی، نبیوں کی بنائی ہوئی ہیں، لہٰذا صحیح ہے۔ آریہ وغیرہ کی عبادت عقل سے سوچی ہوئی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی کریں غلطی ہی کرتا ہے۔ شاہی قانون کی پابندی اشد ضروری ہوتی ہے۔ بد مذہبوں کا اعتراض، دیوبندی فرقہ کے نزدیک عبادت وہ کام ہے جو حق تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے ہوں اور ان کو بندوں کے لیے بندوں کا نشان بنایا ہوا ہو۔ دیکھو تقویت الایمان، لہٰذا ایسے کام غیر خدا کے لیے کرنا شرک و بت پرستی ہیں، اس لیے ان کی مذہب کی روح سے کسی کو پکارنا، کسی کی دہائی دینا، کسی غیر خدا سے مدد لینا، کسی کے گھر یا جنگل کا ادب کرنا، کسی کی یادگار منانا، کسی کی قبر پر جھاڑو دینا، کسی کی طرف اپنے کام یا اپنے نام کی نسبت کرنا، یعنی علی بخش، نبی بخش نام رکھنا، غرضے کہ کسی طرح سے کی تعظیم غیر اللہ کی عبادت ہے اور شرک ہے اور ایاک نعبد کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس سے وعدہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کو چھوڑ کر کسی بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یقیناً شرک ہے۔ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اگر عبادت کی یہ تعریف صحیح مان لی جائے تو جن چیزوں کو ان وہابیوں نے شرک کہا وہ شرک نہیں بنتی۔ اس عقیدہ کی بنا پر دنیا میں کوئی بھی شرک سے نہیں بچ سکتا، نہ خود دیوبندی، وہابی اور نہ کوئی اور مسلمان۔ اول تو اس لیے کہ قبر پر جھاڑو دینا، کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی کا دن منانا خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ یہ چیزیں بندگی کا نشان ہیں۔ بندہ مدد کی بحث تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایاک نستعین میں کریں گے، لیکن اور چیزوں کو لے لیجئے۔ رب تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو پکارا، یا ایھا النبی، مسلمانوں کو پکارا، کافروں کو پکارا، پہاڑوں کو پکارا۔ اس صورت میں رب معاذ اللہ پہلا مشرک، اور قرآن پڑھنا شرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو جو نہاوند میں جہاد کر رہے تھے مدینہ پاک سے پکارا۔ ایک
ہم ایک دوسرے کو دن رات پکارتے رہتے ہیں۔ خود وہابی حضرات مولانا قاسم صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ ان کے اشعار ہیں: مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم میں بے کس کا کوئی حامی کار۔ غرض کہ پکارنے کو شرک کہنا عجیب حماقت ہے۔ کسی کی یادگار منانا بھی خدا کے ساتھ خاص نہیں۔ نہ خدا کسی کی یادگار مناتا ہے اور نہ ہی کوئی شخص خدا کی یادگار منائے۔ حج حضرت حاجرہ کی یادگار ہے، ورنہ دوڑنا، کودنا، پتھر پھینکنا بذات ہی ثواب کا کام نہ تھا۔ 5 وقت کی نمازیں بھی مختلف نبیوں کی یادگار ہیں۔ جس پیغمبر نے کسی خاص موقع پر جتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں انہی کو اسلام نے قائم رکھا ہے۔ اس لیے نمازوں کی رکعتیں مختلف ہیں کہ فجر میں 2، ظہر عصر میں 4 وغیرہ۔ دوشنبہ کے دن کا روزہ اسی لیے سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی یادگار ہے۔ اگر یادگار منانا شرک ہو تو بولو شرک سے کون بچے گا پھر؟ کیونکہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی کی یادگار ہیں۔ قبر پر جھاڑو دینا، یہ کام بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ نہ تو خدا تعالیٰ کسی کی قبر پہ جھاڑو دیتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کی قبر ہے کہ جس پر جھاڑو دی جاتی ہو، اور نہ جھاڑو دینا بندگی کی نشانی ہے۔ اگر جھاڑو دینا بندگی کا نشان ہوتا تو چاہیے کہ ہر دیوبندی وہابی کو بغل میں ہر وقت ایک جھاڑو ساتھ میں رکھتے، کیونکہ نشان بندگی بندہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دن مقرر کرنا بھی شرک نہیں، کیونکہ حج کے لیے دن مقرر، نماز کے لیے وقت مقرر، روزوں کے لیے مہینہ مقرر، شادی بیاہ کے لیے تاریخیں مقرر، مدرسہ دیوبند کے امتحان اور تعطیل اور چھٹی کے وقت نصاب تعلیم مقرر۔ غرض کہ ہر چیز مقرر ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو بتائیے شرک سے کون بچے گا پھر؟ عبد النبی نام رکھنا یہ بھی شرک نہیں، کیونکہ یہاں عبد کے معنی عابد کے نہیں، غلام کے ہیں۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہارے بندے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل یا عبادی، فرما دو اے میرے بندو۔ مصنف در مختار کے شیخ کا نام عبد النبی تھا۔ اگر عبد النبی نام رکھنا شرک ہو تو بتاؤ شرک سے کون بچا؟ غرض یہ عبادت کے لیے نہایت بیہودہ معنی ہے۔ عبادت کے معنی ہے اپنے انتہائی عجز کا اظہار، عاجزی کا اظہار۔ اگر انتہائی عجز یعنی عاجزی تبھی ہوگا جبکہ عاجز اپنے کو ان کا بندہ اور ان کو اپنا خالق یا خالق کا حصہ دار مانے گا، اور یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ 5واں اعتراض، مشرکین عرب اپنے معبودوں کو خدا نہیں مانتے تھے، بلکہ ان کو خدا کا بندہ اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کو پوجتے ہیں۔ کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنا وسیلہ جاننا، اس کو پکارنا، یہی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ مشرک قرار دیے گئے۔ اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس اعتراض کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ ان مشرکین مکہ کا ان چیزوں کو محض وسیلہ جاننا شرک نہ تھا، بلکہ ان کو وسیلہ جان کر پوجنا شرک تھا۔ قرآن پاک کی یہ آیت کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یعنی ہم ان چیزوں کو نہیں پوجا کرتے مگر اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بت ان کے چھوٹے معبود ہیں، اور اللہ کے بندے مگر ان کے ذریعے سے رب کی خدائی چل رہی ہے، اور رب کو ان کی بات ان سے دب کر ماننی پڑتی ہے، اور ان کو رب سے ایسی نسبت ہے کہ جیسے وزراء کو بادشاہ سے، کہ ان کی ناراضگی سے رب کی ربوبیت میں خلل پڑے گا، اور ان میں الوہیت ایسے سمائی ہوئی ہے جیسے کہ گلاب کے پھول میں اس کی خوشبو۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے کام رب کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں، یہ سمجھ کر ان کی اطاعت بندگی کرتے تھے۔ اسی لیے ان کو الہٌ یا شرکاء کہتے ہیں، اور یہ سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے کہ جیسے آج کل ہندوستان کے ہندوؤں
کا گنگا اور کالی اور مہادیو اور بھوانی وغیرہ کے متعلق یہی عقیدہ ہے کہ الحمدللہ مسلمان کسی نبی ولی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جاء الحق میں دیکھیے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ مشرکین کا ان بتوں کو وسیلہ جاننا ہی شرک تھا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے شک بتوں کو وسیلہ جاننا کفر ہے، لیکن پیغمبر اللہ کے بندوں کو وسیلہ جاننا اور اپنا شفیع ماننا ہرگز شرک نہیں، اور یہ سمجھ کر ان کے اطاعت کرنا اسلام کے خلاف نہیں، کیونکہ ان معبودوں کو حق تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ نہ بنایا تھا۔ کفار فقط اپنی تجویز سے ان کو وسیلہ مانتے تھے، لہٰذا یہ کفر تھا، اور انبیاء اور نیک بندوں کو حق تعالیٰ نے وسیلہ بنا کر بھیجا ہے، یہ انتخاب الہی سے منتخب ہیں، لہٰذا ان کو وسیلہ جاننا عین ایمان ہے۔ لہٰذا بادشاہ کے رعایا، بادشاہ کے مقرر کیے ہوئے حکام کو اپنا وسیلہ یا مددگار جانیں، یہ بغاوت نہیں بلکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ لیکن اگر رعایا کسی کو اب خود اپنی طرف سے حاکم مقرر کر کے اس کو اپنا مددگار جانے تو اب یہ باغی ہو گئی، کیونکہ شاہی انتخاب والوں کو چھوڑ کر اپنے انتخاب پر عمل کیا تو یہ بغاوت ہے۔ دیکھو، کعبہ معظمہ کی طرف ہر مسلمان سجدہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی خود اپنی طرف سے کعبہ بنا لے، جیسے کہ سندھ کے ایک بے دین نے کیا، اور ادھر سجدہ کرنا شروع کر دے تو یقیناً کافر ہے۔ فرق کیا ہوا؟ یہ دونوں سجدے تو رب کو ہی کر رہے ہیں، لیکن خود ساختہ کعبہ کی طرف سجدہ کرنا کفر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کعبہ معظمہ کا رب نے انتخاب کیا تھا، اور یہاں اس نے اپنے آپ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال عبادت کے لیے ضروری ہے کہ معبود میں خدائے شان مان کر ان کی اطاعت کی جائے۔ اسلام سے پہلے قریب سارے دینوں میں بزرگوں کی تعظیمی سجدہ کیا جاتا تھا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو، برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدے کیے، اور رب کو بھی سجدہ ہوتا تھا۔ تو بتاؤ کیا فرق تھا؟ کہ رب کو سجدہ عبادت تھا اور یہ محض تعظیم۔ فرق صرف نیت کا تھا، یعنی رب کو سجدہ کرتے تھے اسے خالق مان کر، اور بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے محض بزرگ جان کر۔